الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اصول قرآن کی بحث میں ہم نے پچھلے دروس میں شرک اور اس کی اقسام اور اسی طرح مشرکین کی اقسام پر بات کی۔ آج ہم مشرکین کے عقائد اور ان کے اعمال کے بارے میں بات کریں گے۔ توحید کی وضاحت کے لیے مشرکین کے عقائد اور ان کے اعمال جاننا بہت ضروری ہے۔ اس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ انبیاء کا مشرکین سے اصل اختلاف توحید پر تھا۔ اس کی وضاحت کے لیے ہم یہاں پر کچھ باتیں بیان کریں گے کہ مشرکین اسلام کی ہر بات سے اختلاف نہیں رکھتے تھے، بلکہ بہت سی باتوں کا وہ اقرار کرتے تھے اور بہت سی باتوں کو وہ مانتے تھے۔ جیسا کہ پہلے نمبر پر مشرکین اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی اقرار کرتے تھے۔ وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہیں، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہیں، اللہ تعالیٰ ہی مدبر ہیں۔ جیسا کہ سورہ یونس 31 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ تمہیں آسمان و زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ۔ تو وہ لوگ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، زندہ کرنے والا مالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، کاموں کی تدبیریں کرنے والا نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو وہ لوگ اس بات کو مانتے تھے۔ وہ لوگ اس بات کو بھی مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی پناہ دینے والے ہیں۔ سورۃ المومنون 84 نمبر آیت سے اس مضمون کا بیان ہے۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے یہ کس کا ہے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے سب کچھ۔ قُلْ مَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ ساتوں آسمان اور عرش کا مالک کون ہے، سَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون اللہ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ ہر چیز کا مالک کون ہے اور کون پناہ دیتا ہے، تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے مشرکین اور اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات کو بھی مانتے تھے، جیسا کہ وہ یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی بارش دینے والے ہیں۔ سورۃ العنکبوت 61 نمبر آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے، زمین کو اس کے مرنے کے بعد کس نے زندہ کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو مشرکین کا اصل اختلاف توحید سے تھا، دین کی بہت ساری باتیں وہ مانتے تھے۔ دوسرے نمبر پر مشرکین یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، جیسا کہ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارشیں کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ عقیدہ تھا، اللہ تعالیٰ کو وہ مانتے تھے۔ سورۃ الزمر 3 نمبر آیت۔ اسی طرح جب سمندر میں وہ کسی مصیبت میں پھنس جاتے تو اللہ تعالیٰ کو ہی مدد کے لیے پکارتے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم، کہ جب دریا میں
ان کی کشتی ہر طرف سے موجوں کے گھیرے میں آ جاتی اور ان کو پکا یقین ہو جاتا کہ اب تو ہلاک ہو جائیں گے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو صرف ایک اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے اور کہتے لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، کہ اگر آپ نے ہمیں اس دفعہ نجات دے دی لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ یونس 22 نمبر آیت۔ سورۃ الاسراء 67 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جب سمندر میں تمہیں کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو تم سے تمام معبود گم ہو جاتے ہیں اور صرف ایک اللہ کو تم پکارتے ہو۔ اسی طرح عام مصیبتوں میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کو ہی مدد کے لیے پکارتے، جیسے کہ سورۃ النحل 53 نمبر آیت میں ہے ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، جب ان کو تکلیف پہنچتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، اور جب تکلیف دور ہو جاتی تو بعض لوگ پھر سے شرک میں مبتلا ہو جاتے۔ سورۃ الروم 33 نمبر آیت میں ہے وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو خالص اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت سے نجات دیتے ہیں تو بعض لوگ ان میں سے پھر سے شرک کرنے لگتے ہیں۔ سورۃ الزمر 8 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ایک اپنے رب کو پکارتا ہے۔ اسی طرح اپنی عام حاجات میں بھی مشرکین اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، جنگ بدر سے پہلے مشرکین نے یہ دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ دین حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے آسمان سے۔ سورۃ الانفال 32 نمبر آیت۔ اسی طرح مشرکین اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم بھی کھاتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، سورۃ الانعام 109 نمبر آیت۔ اسی طرح سورۃ النحل 38 نمبر آیت میں ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، تو وہ اللہ کے نام کی قسم بھی کھاتے تھے بلکہ جب انہیں کوئی مضبوط قسم کھانی ہوتی، پکی قسم، تو وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یعنی اپنی مضبوط قسموں میں سے اللہ کی قسم کھاتے۔ 5 نمبر پر عبادت مالیہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام پر کرتے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، تو مشرکین اپنے مال میں سے بعض حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے نکالتے۔ اسی طرح مشرکین اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی طلب کرتے تھے اور اس استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے عذابوں کو مؤخر کرتے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال 33 نمبر آیت میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتے کیونکہ وہ لوگ استغفار کرتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ استغفار کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے عذاب دور ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے استغفار کی وجہ سے ان کے عذابوں کو مؤخر کرتے ہیں۔ پھر یہ مشرکین نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ سورۃ الانفال 35 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، مشرکین اللہ تعالیٰ کا امر ماننے کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ سورۃ الاعراف 28 نمبر آیت میں فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، کہ جب وہ کوئی برا کام کرتے تو کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے آبا کا طریقہ ہے، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس پر پایا ہے، اور کہتے واللہ امرنا بہا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔
تو وہ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے امر کے ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ مشرکین رسالت کا بھی بالذات انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا اصل اختلاف توحید سے تھا۔ سورۃ الانعام 33 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، کہ یہ لوگ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مانتے تھے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم لوگ جو ہیں، یہ مشرکین، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ پھر 90 نمبر پر یہ مکمل قرآن کا بھی انکار نہیں کرتے تھے، بعض آیتوں کی مخالفت کرتے تھے، ان کا انکار کرتے تھے، لیکن پورے قرآن کا انکار یہ لوگ نہیں کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب پڑھی جاتی ان پر ہماری آیات واضح، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو کہتے تھے وہ لوگ جو عقیدہ نہیں رکھتے تھے ہماری ملاقات کا، ایتی بقرآن غیر ھذا او بدل، دو باتیں کہتے تھے کہ یا تو اس قرآن کے علاوہ دوسرا قرآن لے آؤ، او بدل ہو، یا اس قرآن کو بدل دو۔ اس قرآن کو بدل دو مطلب کہ اس کے اندر جو ہمارے معبودوں کی برائی بیان کی گئی ہے، شرک سے منع کیا گیا ہے، تو اس بات کو اس سے نکال دو تو ہم اس کو مان لیں گے۔ تو پتہ چلا کہ وہ لوگ پورے قرآن کا انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ قرآن کے اندر بعضی باتوں کا اور بعض مضامین کا وہ انکار کرتے تھے۔ یہ عنوانات بیان کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ مشرکین کا اصل انکار توحید سے تھا۔ اگرچہ مشرکین قیامت کے بھی منکر تھے، لیکن توحید کے بہت زیادہ سخت منکر تھے، جیسے کہ سورۃ المؤمن 12 نمبر آیت سے پتہ چلتا ہے ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، کہ جب ایک اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، کفرتم، تو تم انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو۔ سورۃ الزمر 45 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو مشرکین کے دل پریشان ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا، ان کے معبودوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو اس پر وہ لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الصاد 5 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کہ وہ لوگ ایک الہ کی بات کرنے پر بہت تعجب کا اظہار کرتے تھے، کہتے کہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت ہی تعجب کی بات ہے کہ ایک الہ ہو۔ اس سے پہلے سورۃ الصافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 35 نمبر آیت میں انہم کانوا اذا قیل لہم، کہ جب ان سے کہا جاتا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے معبود مگر ایک اللہ، یستکبرون، تو وہ لوگ تکبر کرتے اور اس بات کو نہیں مانتے۔ سورۃ الاسراء 46 نمبر آیت میں فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، کہ جب آپ قرآن پاک میں اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، ایک رب کا ذکر کرتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ سورۃ الاعراف 7 نمبر آیت میں فرمایا قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، کہ نبی سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا آپ اس لیے آئے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں کہ جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے۔ غرض یہ کہ وہ لوگ توحید کو ماننے کے لیے بالکل راضی نہیں تھے اور توحید کے بہت زیادہ مخالف تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ شفاعت قہری کے قائل تھے۔ شفاعت قہری جیسے کہ پچھلے دروس میں بھی ہم نے بتایا کہ وہ شفاعت اور وہ سفارش کہ جس کا ماننا اللہ تعالیٰ پر لازم ہو، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے جو یہ معبود ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یہ جو بات اللہ تعالیٰ کو کہیں گے، ہماری جو سفارش کریں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ پر ماننا لازم ہے، نعوذ باللہ۔ تو اسے کہتے ہیں شفاعت قہری، تو یہ اسلام میں نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ پر کوئی سفارش، کوئی چیز لازم نہیں۔ سورۃ الزمر 3 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین کہتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم غیر اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو سکتے ہیں ان کی عبادت کے ذریعے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، سورہ یونس 18 نمبر آیت، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو یہ ان کے باطل نظریات اور عقائد تھے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ مشرکین کا اصل اعتراض اور اصل مخالفت توحید سے تھی، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ توحید کی بات پر مختلف شبہات اور اعتراضات کرتے تھے۔ اسے نہ ماننے کے لیے ان کے مختلف قسم کے اعتراضات ہوتے تھے۔ اس کی تفصیل تو انشاءاللہ دورہ تفصیل میں بیان کی جائے گی۔ 11 شبہات حوامی میں مذکور ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی شبہات ہیں۔ یہاں پہ ہم چند ذکر کریں گے، جیسے کہ وہ لوگ توحید کا انکار کرتے تھے واضح۔ سورۃ الصافات 36 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُونَ، کہ وہ مشرکین کہتے ہیں أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کہ کیا ہم اپنے آلہہ کو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو چھوڑ دیں لشاعر مجنون، نعوذ باللہ ایک پاگل شاعر کی وجہ سے۔ اسی طرح وہ تکذیب کرتے تھے، جیسا کہ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، سورہ صاد 12 نمبر آیت۔ تیسرے نمبر پر مشرکین شرکی وسیلے تلاش کرتے تھے، جیسے کہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ہمارے معبود جو ہیں یہ ایک وسیلہ ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اسی طرح وہ قیاس فاسد کرتے تھے، کہتے تھے کہ جس طرح بادشاہ کی ملاقات کے لیے ایک وزیر کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ ہمارے معبود بھی ہیں، یہ ہماری بات اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو رد نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کا رد فرمایا، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، یعنی یہ جو بات کہتے ہو کہ بادشاہ کو وزیر کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ وجہ اس کی بیان کی کہ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں سب کچھ، وانتم، اور تم، لا تعلمون، نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے اور بادشاہ کو ہر چیز کا علم نہیں ہوتا، اسی لیے بادشاہ کو وزیر کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو وزیر کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک اعتراض وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ ان بتوں کی عبادت پر تو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، یہ طریقہ ہم نے اپنے آباء سے سیکھا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کہا جاتا ان سے کہ تابعداری کرو اس کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، قالوا، تو وہ لوگ کہتے بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم تو اسی کی تابعداری کریں گے کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اسی طرح سورۃ المائدہ 104 نمبر آیت میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف آؤ کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، قالوا، تو وہ کہتے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہی کافی ہے کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ وہ توحید کو نہ ماننے کے لیے وہ مختلف قسم کے اعتراضات کرتے تھے اور حیلے بہانے بناتے تھے۔ اسی طرح وہ لوگ گمان کا اتباع کرتے تھے، گمان کی پیروی کرتے تھے۔ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، کہ نہیں پیروی کرتے اکثر لوگ مگر گمان کی۔ سورہ یونس 36 نمبر آیت۔ سورۃ الانعام 116 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، کہ یہ مشرکین جو ہیں یہ صرف ایک گمان کے پیچھے چلتے ہیں اور اس کی حقیقت کوئی نہیں، یعنی انہوں نے خود سے اپنے ذہنوں میں ایک تصور بنا لیا ہے ان بتوں کے بارے میں کہ یہ بت تصرفات کا اختیار رکھتے ہیں، ان کو علم غیب ہے،
ان کو مختلف طاقتیں حاصل ہیں، تو یہ سب ان کے گمان ہیں اور اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ یہ مشرکین اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بھی باندھتے تھے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، کہ جب کوئی برا کام کرتے تو کہتے کہ اس پر تو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ اس کا جواب دیجیے، قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ تو برے کاموں کا حکم نہیں کرتے۔ تو یہ تمہارا ایک جھوٹ ہے جو تم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ اسی طرح ان کا ایک عقیدہ تھا اتخاذ الولد کا، کہ وہ کہتے تھے اتخذ اللہ ولدا، کہ یہ بت جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں۔ یہاں ولد سے مراد ہے لاڈلے، حقیقی بیٹا مراد نہیں ہے، کہ یہ جو بت ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں۔ تو ان کا یہ عقیدہ تھا۔ اسی طرح ان کی ایک قباحت افتراء تھی، یعنی جھوٹ گڑھنا۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون ہوگا اس سے بڑا ظالم کہ جو کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر یوم القیامہ، کے قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ بعض شبہات اور اعتراضات اور قباحتیں تھیں مشرکین کی، اور وہ ہیلے بہانے جو کہ وہ توحید کو نہ ماننے کے لیے کرتے ہیں۔ تو آج کے درس میں مشرکین کے اعمال اور عقائد کے بارے میں بات ہوئی، اور توحید کو نہ ماننے کے لیے جو ہیلے بہانے وہ بناتے ہیں اور جو اعتراضات اور شبہات وہ پیدا کرتے ہیں اس کی بات ہوئی۔ آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔